الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 10۔ کل ہم نے ایک حدیث پڑھائی تھی، آپ نے سماعت کی تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من یبایعنی علی ہذہ الآیات، کون ہے جو مجھ سے ان آیات پر بیعت کرے؟ وہ آیات بھی ہم نے پڑھ کر سنائی تھی، اسی کی آج شرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ کہہ دیجئے، آؤ تعالوا، آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، فہم توحید، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان بھائیوں کے پاس جا کر، یہ گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں اور سیدوں اور مخدوموں کے پاس جا کر ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ آپ کا یہ پیغام، یہ دعوت، یہ طریقہ کار امت میں شرک کی آبیاری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے امت پر، امت محمدیہ پر۔ تو پہلا کام، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب غیر اللہ کی ندا اور غیر اللہ کی نظر اور غیر اللہ سے سوال اس انداز میں کیا جائے گا جس انداز میں رب کریم سے کرتے ہیں، تو یہ چیز تو رب نے حرام کر دی ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم ذرے کے برابر بھی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ نہ کہو کہ جو پیر صاحب چاہیں اور جو رب چاہے، یہ رب کی شراکت ہے۔ جو سید چاہے، زمین پر سید، آسمان پر رب، رب کا ایسے شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ جو آپ چاہیں اور جو رب چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مت یہ کہو کہ اس پتھر سے شفا ملتی ہے اور اس پتھر سے برکت ہوتی ہے، اس پرندے کو رکھنے سے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور اس پرندے کو رکھنے سے خیر ہوتی ہے، اور یہ پیر صاحب نے دربار کا چونا دیا ہے تو اس سے خیر ملتی ہے۔ خیر اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا مانگا کرو، اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پرورش کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اف لکما، ان دونوں کے سامنے اف بھی نہیں کہنا کہ ماں نے ڈانٹ دیا ہے اور باپ نے ڈانٹ دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیجئے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ نے توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ والدین جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت کر کر جنت، نافرمانی کر کے دوزخ۔ تو اللہ نے حرام کر دیا ہے
کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ماں باپ کے ساتھ خوب نیکی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں باپ کے سامنے ادب سے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، اونچی آواز سے بات نہ کرو، ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے سخت ترین گرمی میں اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا، حج کروایا، اور اتنی گرمی کہ اگر گوشت اس دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ گوشت گل جائے گا، اتنی تیز ترین دھوپ میں کاندھوں پر اٹھا کر طواف کراتا رہا، صفا مروہ کی سعی کرواتا رہا، میں اس کو میدان عرفات میں لے کر گیا، مزدلفہ میں لے کر گیا، منی میں لے کر مکمل حج کروایا، تو کیا میں نے والدین کا بدلہ چکا دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہاری پیدائش کے وقت ماں کے پیٹ میں، جسے ہم لیبر پین کہتے ہیں، درد ذہ کہتے ہیں، دردوں کی جو لہر اٹھتی تھی، شاید ایک لہر کا تو نے بدلہ دیا ہو، شاید۔ اللہ اکبر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک۔ کتنے بدبخت ہیں جو لوگ ماں باپ کو مارتے اور پیٹتے، ہم نے دیکھا اور سنا، فلاں شخص نے اپنی والدہ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے، فلاں شخص نے اپنی ماں باپ کی بے عزتی کر دی ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ یہ بدتمیزی کرے گا، سبحان، حرام ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے، خوف سے قتل نہ کرو کہ اتنے بچے ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کیسے، میں تو مزدور ہوں۔ اپنی اولاد کو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، رزق کی کمی کی وجہ سے۔ کسی زمانے میں BBC کا ایک نمائندے نے آ کر ایک موچی، جسے ہم کہتے ہیں جوتیوں کا ہسپتال جس کا ہوتا ہے، جوتیوں کو ٹھیک کرنے والا، اس کے بارے میں خبر ملی کہ اس کے 25 بچے ہیں۔ تو اس نمائندے نے آ کر سوال کیا کہ اتنی اولاد کو، اور آپ کا تو کام یہ، کتنا کما لیتے ہوں گے؟ اس نے کہا جب میرے بچے کم تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، میں تنگ ہوتا تھا، جنوں میرے بچے بڑے ہوتے گئے، بچے زیادہ ہوئے، اب تو کہتا ہم رات کو بڑے مزے سے کھا پی کر سوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، فلاں فلاں کام کر رہا ہے، فلاں فلاں کام کر رہا ہے، فلاں فلاں کام کر رہا ہے، سبحان اللہ، پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے کہ رزق کا بندوبست کہاں سے کروں گا۔ تو گویا اللہ پر عقیدہ نہیں ہے کہ رزاق اللہ ہے، جو بند سپی کے اندر کیڑے کو رزق دے دیتا ہے تو وہ اس بچے کو پیدا کرنے والا خالق ہے، اس کے رزق کا بندوبست نہیں کرے گا۔ امیروں کے ہاں یہ بیماری ہے کہ بچے کم، غرباء میں دیکھا ہے ہم نے، جتنی اولاد پیدا ہو رہی ہے اللہ ان کا ذریعہ معاش بھی کھولتا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی، یہاں پر بھی عقیدے پر ضرب پڑتی ہے کہ رزاق اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں رزق کہاں سے ان کو دوں گا، ان کی خوراک کا بندوبست کہاں سے کروں گا۔ جب اللہ پر یقین ہو تو پھر رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو پیدائش سے پہلے اسی وقت اس کی ماں کے سینے میں رزق کا اس کا بندوبست کر دیا تھا، میں نے کیا تھا، قاتل نے کیا تھا، قاتل باپ نے کیا تھا۔ فرمایا یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ایسا انسان سوچتا ہے۔ نحن نرزقہم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہارا جو رزق ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
اور جو آنے والا بچہ ہے اس کی رزق کی ذمہ داری بھی ہماری، ہم رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم و ایاہم، تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر یہ کہنا گنج بخش فیض عالم کہ خزانے بخشنے والا لاہور کا علی حجویری ہے اور اولاد دینے والا فلاں، فرمایا نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ہر چلنے والے کا رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، سبحان اللہ۔ نحن نرزقکم و ایاہم، نحن نرزقکم و ایاہم، ان کی رزق کی بندوبست بھی۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر 3 پردوں کا اندھیرا، وہاں پر 9 ماہ تک اس کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالی۔ وہاں تم بندوبست کرتے تھے، ماں کو کھلایا جا رہا ہے کہ بچے کو تقویت پہنچے، تو اس جگہ پر ماں کے پیٹ میں اس رزق کو پہنچانے والا کون ہے؟ باہر نکلنے کے بعد اس کے رزق کا بندوبست کرنے والا اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر بھی، انسان کے اندر سے ہی دودھ کی دھاریں نکال دیتا ہے۔ اور پہلے زمانے کی عورتیں کہا کرتی تھیں نافرمانی کرے گا تو دودھ کی 36 دھاریں معاف نہیں کروں گی، پہلے کہا کرتے، سبحان اللہ۔ تو بچہ کیسے مزے سے دودھ پیتا ہے، نہ پیے تو ماں پریشان ہو جاتی، کپڑے خراب ہوتے ہیں، دودھ نکلتا رہتا ہے، دم کرواتی ہے، علاج کرواتی ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس کے رزق کا بندوبست وہاں کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ جب وہ چل نہیں سکتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا، صحیح معنوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، جدھر لٹا دیا جدھر بٹھا دیا ادھر بیٹھا ہوا، اس وقت کی ساری رزق کا بندوبست رب کر رہا ہے، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل جوان ہو گیا ہے تو اب کہتا ہے کہ رب نہیں دیتا اور بزرگ دیتا ہے۔ دیکھیے فرق، بیچارہ کمزور اتنا ہے، اس کو اٹھا کر جب تک چھاتی سے نہ لگائے ماں تو دودھ نہیں پی سکتا، فیڈر بنا کر دے رہے ہیں، اس کا دودھ کا بندوبست، کمزور ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، سارا رزق اللہ کی طرف سے اسے دیا جا رہا ہے، نحن نرزقکم بھیا۔ اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے پیروں اور فقیروں کے دروں پر پھرتا ہے کہ مجھے رزق دے دو، میرا کاروبار چلا دو، حیا نہیں آتی۔ یہ توحید پر ڈاکہ ہے ان لوگوں کا۔ تو ایمان کا حصہ بنائیے، جو رزق مجھے ملنا ہے، جو رزق مجھے ملنا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو رزق مجھ سے چھن جانا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے سکتی نہیں۔ جتنے یہ تعویذ فروش 700 تعویذیں لا کر یہاں پر رکھ دیں، رب نہ روکنے پر آئے تو کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے بند ہوتا ہے کہ میں اللہ کا گستاخ، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، تو اللہ رزق میں تنگی کر کے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ کر آئے۔ فرمایا نمبر 4 ہو گیا ہے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیکی، نمبر 3 اولاد کا قتل، نمبر 4 رزق کی ذمہ داری، نمبر 5 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، بے حیائی کے قریب تک نہ جاؤ، بے حیائی کے، بے شرمی کی گفتگو مومن نہیں کرتا ہوتا۔ دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن جو ہے وہ لغویات سے اعراض کرتے ہو، بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ جاؤ، گندی فلمیں دیکھنا، برہنہ تصاویر دیکھنا، یہ بے حیائی کے کام ہے۔ گندی گفتگو کرنا، بیٹھ کر میسج کرنا، گندے ترین میسج کرنا، دوستیاں پالنا، یہ بے حیائی کے کام ہے۔ بے حیائی چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، علن اعلانیہ ہو بے حیائی کہ میرا جسم میری مرضی اور برہنہ سڑکوں پر نکل آئے عورت، یا چھپی ہوئی ہو
کہ ماں باپ سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اندر موبائل رکھ کر اس پر گندے میسیج اپنے دوست کو کیے جا رہے ہیں۔ لڑکوں نے لڑکیاں اور لڑکیوں نے لڑکے پالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کتنے مولویوں کو جانتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو رات کی تاریکی میں غیر محرم عورت سے گفتگو کرتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں اپنے موبائل پر سے سوال پوچھنے والیاں بچیوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ بے دین لوگ تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مرضی کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب تک نہ پھٹکو۔ نگاہ جو ہی پڑی تصویر پلٹ دو، مجبوری ہے استعمال کر رہے ہیں، تصویر آ گئی ہے اس کو پلٹ دو، یہ نہیں اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے حیائی کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ او کما قال علیہ السلام، حیا ایمان میں سے۔ جب حیائی جاتی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ کفر کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے نا، پتہ ہی نہیں یہ بیٹی ہے کہ ماں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، خاندانی نظام ہی تباہ کر دیا۔ میرا جسم میری مرضی والے لوگ یہ خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور امت کے اندر جب بے حیائی پھیلتی ہے تو امت برباد ہو جاتی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمَا بَطَنَ۔ نمبر 6، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ہم تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے قتل کر دیا ہے۔ قیامت کے دن کل یہ اپنے ہاتھ میں اپنا سر اٹھائے ہوئے آئے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تنظیموں کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں کہ اس تنظیم نے زیادہ ایریا لے لیا ہے، جہادی تنظیمیں آپس میں قتل و غارت کر دیتی ہیں، قتل و غارت کر دیتی ہیں۔ میں اس میدان کا آدمی ہوں، عرصہ دراز میدان میں رہا، اور ان جہادی تنظیموں نے ایک دوسرے کے نوجوانوں کو قتل کر کے رکھ دیا، ہم جانتے ہیں ان کو۔ تو اللہ نے تو حرام کر دیا، کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے گن مین کے بھائی کو افغانستان میں قتل کر دیا، چائے پلائی، سلام دعا کی، اور جب اٹھ کر وہ جانے لگا پیچھے سے گولی مار دی۔ سبحان اللہ، حرام ہے یہ، حرام ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت۔ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں آپس میں قتل ہوا تھا، اور قیامت تک قتل ہونے والوں کا گناہ اس کے بھی سر اور اس کے بھی سر۔ وہ ہمارا ایک لڑکا تھا نوجوان، تو اس کی بہن کو کسی نے چھیڑا، اس نے گولی مار دی، بہن کے پیچھے جیل چلا گیا۔ بہن اکیلی ہوتی تھی، بہن اکیلی ہوتی تھی، تو اس نے کیس لڑنا شروع کیا بہن نے۔ پہلے تو اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اب 3 پولیس والے اسے لے کر آتے تھے، 4 چھوڑنے جاتے تھے، وہ اندر بیٹھا دانت پیستا رہتا تھا۔ اپنی اولاد اور اپنے بہن اور بیٹیوں کی حفاظت کرو، ان کے موبائل چیک کرو، ان کی راتیں چیک کرو، ان کے دن پر چھتوں پہ چڑھنا چیک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ کیسے ہے؟ یہ حکام کا کام ہے کہ زانی شادی شدہ اگر زنا کرے تو پتھر مار مار کر سنسار کر دو، کوئی قتل کر دے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حکام کا کام ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔
نمبر 6، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، یتیم کے مال کے، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اچھی عمر کو، پختگی کو، بلوغت کو۔ جب صحابہ نے یہ آیت سنی اور یہ بیعت کی تو یتیم کا سالن بھی سائڈ پر رکھ دیتے تھے اور وہ خراب ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پھر آپ نے فرمایا اپنی نیتوں کو خالص رکھو اور آپ اس میں کھا پی لیا کرو۔ یتیم کو، ادھر بھائی فوت ہوتا ہے، ادھر ہماری مسجد کے نمازی اور ہمارے ہی اللہ کی توفیق سے ہاتھوں سے اہل حدیث ہونے والا خاندان، بھائی بیمار ہوا، دل کا مریض ہوا، فوت ہوا، دوسرا 2 ہی بھائی، 3 بھائی تھے وہ، دوسرے بھائی جس کے ساتھ دکان پر کاروبار تھا، پوری دکان پر قبضہ کر کر بیٹھ گیا۔ وہ تو اس کے بیٹے نے کیس کر دیا اور کیس لڑا، اور پھر مارکیٹ والوں نے حیا اور شرم دلائی، پھر کہیں جا کر اسے کچھ دیا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے قریب تک نہ جاؤ، یتیم کا مال سنبھال کر رکھو، اسے کاروبار پر لگاؤ۔ یہ نہیں کہ یتیم بچہ ہے اور سے ہر چیز چھین لو، یہ سارا مال یہیں پر رہ جائے گا، یہیں پر رہ جائے گا۔ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے 2 انگلیاں، ایسے نبی کے ساتھ ہوگا، برابر نبی کے پڑوس میں محل مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات۔ فرمایا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، جیسے ان میں دوری نہیں ہے ایسے مجھ سے وہ دور نہیں ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، مت دیکھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، نمبر 7، انصاف کی ترازو لگاؤ، ناپنے میں بھی اور تولنے میں بھی پورا کرو، ویٹ پورا کرو۔ سبحان اللہ، کیسے تولتے ہیں؟ مجھے یاد ہے گوشت لینے پہلے جایا کرتے تھے تو ترازو ہوتی تھی وہ ہاتھ والی، اس کی ڈنڈی کے پیچھے اپنی ہتھیلی اڑا دیتے تاکہ پیچھے نہ جا سکے، کتنا لے جائے گا اور کتنا روک لے گا۔ سبحان اللہ، گوشت کی بوٹی اتنی زور سے ترازو میں مارتے تھے کہ اس کے چوٹ سے وہ ترازو جھکتا تھا، اوپر آنے سے پہلے شاپر اٹھا لیتے تھے۔ 2 بوٹیاں کم کر لی ہوں گی نا، 2 بوٹی بتائیں گے کہ اتنے روپے میٹر ہے اور دیں گے گز کے حساب سے کپڑا، لیں گے تو بڑا ڈھیلا ڈھیلا اور جب دیں گے تو ٹائٹ کر کے، 4 قطریں 4 گرہ، کتنا بچ جائے گا کپڑا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اتنی سی چینی اگر زیادہ ڈلی جائے اور سوئی نیچے ہو جائے گی، 2 گرام اوپر چلا جائے گا تو فائدہ ہی ہے نا، اور 2 گرام بچ جائے گی، کم تولیں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سب کچھ ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، بات کہو تو انصاف کی، سچی بات۔ دوست ہے، دوستی نبھانی ہے، اس کی ایسی تیسی کر دو دوسرے کی، مخالف ہے، برادری نہیں ہے، اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے۔ بے شک یہ غلطی پر ہے، بے شک یہ دوسری برادری کی لڑکی بھگا کر لے آیا، کہہ دو نہیں ہے، چھپا لی ہے، حق بات نہیں کہنی، حق بات نہیں کہنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ صحابہ کہنے لگے کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو، انصاف کی ترازو لگاؤ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا اونٹ بیت المال سے نکلوا دیا تھا، بیت المال کی چراہ گاہ سے۔ تو امیر کا بیٹا اس لیے وہاں پر چلاتا، وہاں تو بیت المال کے اونٹ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، عدل سے کام لو، انصاف کا ترازو رکھو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جس کے حق میں بات، جس نے ظلم کیا قریبی رشتہ دار ہے، تو اب میں ناانصافی کی بات کروں؟ نہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وہ ایک اسلامی گورنر کے بیٹے کا گھوڑا مقابلے پر جب نکلا تو غلام کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے اس غلام کو پکڑ کر چابک سے مارا، وہ سیدھا اسلامی خلافت کے امیر کے پاس پہنچا، آپ نے ان دونوں کو بلا لیا اور کہا مار اس کو، شہزادہ بنا پھرتا ہے۔ اس نے کہا تھا غلام کا گھوڑا شہزادوں سے آگے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، عدل، انصاف۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ عہد، اس عہد کو پورا کرو، اس عہد میں اللہ کی توحید ہے، اس لیے فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، عہد کو پورا کرو۔ اور امت کی اکثریت 100 افراد کھڑے کریں تو 99 اللہ کے عہد کو توڑ بیٹھے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، کتنا رحیم اور کریم اور رؤوف الرحیم اور مہربان ہے۔ وہ بھاگتے ہیں تو قبر کے اوپر بھاگتے ہیں، فوت شدگان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیا ہوا وعدے کو پورا کرو۔ یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، آپ کو پیسے دوں گا، اللہ کی قسم وعدہ پورا کروں گا، اللہ کو ضمانت دے دی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے، تاکیدی حکم ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ اکبر۔ کتنے نمبر ہو گئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، نمبر 11۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے، سیدھا۔ صراط مستقیم بھی سٹیٹ لائن کو کہا جاتا ہے، 2 نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، ٹیڑھی میڑھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ ہم رب سے دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کہتے ہیں اگر سیدھے راستے پر ہو تو پھر کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ میں نے کہا یہ دعا تو صحابہ نے مانگی، سیدھے راستے پر نہیں تھے، انہوں نے کیوں مانگی؟ نبی نے مانگی، سیدھے راستے پر نہیں تھے، کیا کہو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ معنی یہ ہے اللہ سیدھے راستے پر ہیں تو استقامت عطا فرما۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا پہلے بڑے مسلمان اور بعد میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ تو نبی کا راستہ، یہ راستہ صراط مستقیم نبی کا راستہ ہے، اس میں کسی 4 امام یا 12 امام یا 1000 امام، دنیا کا کوئی امتی امام نہیں، یہ راستہ میرا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کے پیچھے چلو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ میرا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اس آخری 11 نمبر کی شرح
ہفتے والے دن بعد نماز ظہر بیان کی جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔